محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی بھائی مجھے روز آئس کریم دلانے کے بہانے پارک میں لے جاتے ہیں، اور پھر 12 سال کی کرن مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، پیچھے سے آتے خرم نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ حرام خور، میں نے غریب سمجھ کر تم لوگوں کو کتنی مدد کی، اور تم نے میرے ہی گھر میں چوری کر لی۔ میں حیرت سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خرم نے چوری کا الزام لگا کر کرن کو کام سے نکال دیا، لیکن ایک روز لیپ ٹاپ پر کام کرتے وقت وہ جیسے ہی اٹھ کر گئے، اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا، کیونکہ وہاں تو بچوں کی رات کے 10 بج چکے تھے۔ عموماً خرم اس وقت تک آ جاتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں آج انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے اب بوریت ہونے لگی تھی۔ ارادہ ایک لمحے کے لیے سونے کا ہو گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ بلا فضول آ کر غصہ کریں گے کہ میرا انتظار تک نہیں کیا اور پہلے ہی سو گئے۔ ابھی تک میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ سن کر میں نے انتظار کرنے میں عافیت جانی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں نے تھک ہار کر اپنے قدم خرم کی الماری کی طرف بڑھائے تھے۔ ارادہ اس کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کا تھا۔ میں مووی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ آج کے بعد میری زندگی کتنی تبدیل ہونے والی ہے۔ میں نے قدم الماری کی طرف بڑھائے تھے اور اس الماری کا کھولا تھا تو سامنے ہی لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کے پیچھے چھوٹی چھوٹی کافی ڈیوائسز اور میموری کارڈ رکھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ اتنے سارے میموری کارڈ اور ان ڈیوائسز کا خرم کیا کرے گا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے یہ سب خرم کے آفس کا سامان ہو۔ میں صرف لیپ ٹاپ اٹھائے بستر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا جب اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خرم کا لیپ ٹاپ پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ 1 مہینہ پہلے جب میں نے اس کا لیپ ٹاپ اپنے ہاتھ میں لیا تھا تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج کل تو وہ اپنے موبائل فون میں بھی پاس ورڈ لگا رہا تھا۔ حالانکہ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، کیا ہے ایسا موبائل فون میں جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ جبکہ اس نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ ارے پاگل، تم سے نہیں چھپا رہا، آفس میں موبائل فون ایسے ہی رکھا رہتا ہے اور میں اپنے کام میں مگن رہتا ہوں۔ نہ جانے اگر پیچھے سے کوئی موبائل میں گھس گیا، میری پرائیویٹ چیزیں ہیں، تمہاری تصویریں ہیں، نمبرز وغیرہ ہیں، آگے پیچھے ہو گئے، بلا فضول مصیبت آ جائے گی۔ اس کی بات تھی تو درست، لیکن نہ جانے کیوں مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، اور اب لیپ ٹاپ میں بھی پاس ورڈ دیکھ میرا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ کیا خرم کسی لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں خرم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اتنی کہ لفظوں میں بیان کرنا آسان ابھی نہیں۔ میں نے کوئی پاس ورڈ ڈالتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور خرم داخل ہوا تھا۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا مجھے سن ہو کر دیکھتا رہا، اور پھر اچانک میری طرف بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر مجھ سے لیپ ٹاپ چھین لیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا، کس کی اجازت سے تم نے میرا لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا ہے؟ انسان کی کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، بیوی سے کس بات کی پرائیویسی، اور تمہارے لیپ ٹاپ میں پاس ورڈ کیوں ہے؟ پچھلے مہینے جب میں نے اسے استعمال کیا تھا تب کوئی پاس ورڈ نہیں تھا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، تو تم نے لیپ ٹاپ اٹھایا ہی کیوں؟ میں اسے الماری میں بند کر کے جاتا ہوں۔ اب تم کیا چاہ رہی ہو، الماری کی چابی میں ساتھ لے جاؤں؟ جبکہ اب میں چلا کر بولی، آخر اس میں پاس ورڈ کیوں ہے؟ الٹی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا اور چند لمحے کے بعد اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولا، تمہیں بتایا ہے، موبائل لیپ ٹاپ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور اب میرا آفس میں عہدہ بھی بڑھ گیا ہے تو ذمہ داریاں اور کچھ اور پرائیویٹ فائلز
وغیرہ بھی میرے پاس ہوتی ہیں جو میں لیپ ٹاپ میں ہی قید رکھتا ہوں، اس لیے اسے پاسورڈ لگانا پڑتا ہے۔ اب تم بلا مقصد ان سب چیزوں میں گھسو گی تو پریشانی ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا بھی لگ رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے، ورنہ آج تک خرم نے اس طرح سے برتاؤ نہیں کیا تھا، خاص کر جس طرح وہ آتے ہی چلائے تھے۔ اس چیز نے مجھے کافی حیران کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ کھانا لگاؤ، میں آتا ہوں۔ کپڑے تبدیل کر کے بلا وجہ تم نے آتے ہی مجھے ٹینشن دی ہے۔ جبکہ میں ایک مشکوک نگاہیں ان پر ڈال کر باہر آ گئی تھی۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو میری کام کرنے والی بچی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، بھلا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کو تو اب تک کوارٹر میں جا کر آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب اچانک وہ چیخ کر نیچے بیٹھ گئی اور بے اختیار بولی تھی، نہیں میرے ساتھ یہ مت کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ جبکہ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحے کے بعد اس نے جب میری طرف دیکھا تو یکدم ہوش میں آ گئی اور اپنے آنسو صاف کر کے کھڑے ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بچے؟ آپ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا، بس بھوک لگ رہی تھی اس لیے آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ جبکہ میں اسے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے 8 بجے کھانا کھا لیا تھا، پھر کیوں بھوک لگ رہی ہے؟ جبکہ وہ چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے بولی، بس پتہ نہیں، اچانک بھوک لگ رہی ہے۔ آپ تھوڑا بہت کھانا دے سکتی ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کے لیے پیکٹ میں کھانا نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جبکہ وہ مجھے شکریہ بول کر چلی گئی تھی۔ کرن کا اچانک سے کچن میں آنا اور پھر رونا مجھے عجیب و غریب لگ رہا تھا، لیکن میں اپنا سر جھٹک کر کھانے کی طرف مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ خرم بھوک کا بہت کچا تھا۔ اسے اگر وقت پر کھانا نہیں ملے گا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ میں نے کھانا وغیرہ گرم کیا تھا اور ٹرے میں لیے کمرے کی طرف ہی بڑھ گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو خرم اپنی الماری کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا تھا، کام سے آنے کے بعد خرم مسلسل اپنی الماری کے اندر ہی نہ جانے کیا کرتا رہتا تھا۔ آج اس کی الماری میں ڈیوائسز اور میموری کارڈ دیکھ میں تھوڑی پریشان بھی ہوئی تھی، شاید ان چیزوں کی وجہ سے وہ کھڑا رہتا تھا۔ اس نے اپنی جاب 3 سال سے کنٹینیو کی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے ایک مہینہ کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ پچھلے مہینے سے خرم کی حرکتیں کافی مشہور تھیں۔ میں نے یہ بات اس سے ایک دفعہ کہی بھی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا عہدہ بڑھ چکا ہے، اسی لیے میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تمہیں اسی لیے لگ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، مگر کچھ ضرور تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس نے الماری کا بند کر دیا تھا اور میرے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کھانا وغیرہ اس کے سامنے رکھا تو وہ میرا اچانک ہی ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً تم مجھ سے ناراض ہوگی، کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم پر شاؤٹ کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اگر تم غلط پاسورڈ ڈال دیتی تو میرا پاسورڈ اڑ سکتا تھا، اور اس لیپ ٹاپ کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اگر 2 سے 4 بار پاسورڈ کلر ڈالا جائے تو تمام فائلز اور باقی کا ڈیٹا خود بخود ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ریکور کرنے میں تقریباً 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں۔ اور ابھی مجھے فوراً کام کرنا تھا، اس لیے میں تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا صفائی دینا بالکل عام دنوں کی طرح تھا۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا اس طرح بیٹھ کر اپنی صفائی دیتا تھا۔ مجھے اب کچھ اطمینان ہوا تھا کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ایسا نہیں ہے، شاید یہ میرے دل و دماغ کا فطور ہے۔
مگر کہتے ہیں نا، عورت اگر کسی چیز پر شک کرنا شروع کر دے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا۔ میں کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے بولی، اب رات کافی ہو چکی ہے، آپ باہر نہیں جاؤ گے، اب آرام کرو گے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا، نہیں بھائی، ابھی مجھے پارک واک کرنے جانا ہے، صبح وقت نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد اگر میں واک نہ کروں تو مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کرن نے کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا لے کر گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے دوبارہ سے بھوک لگ گئی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں اس کو ساتھ لے کر ہی جا رہا ہوں، کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اس کی صحت کافی اثر انداز ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کھلی فضا میں واک کرے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی 11 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ میں فوراً سے بولی، نہیں نہیں، کرن کو نہیں لے کر جانا، وہ بچی ہے، اب آرام کرے گی تو صبح جاگے، اور وہ صبح جلدی جاگنے کی عادی ہے۔ جبکہ میرے شوہر بولے، تمہیں کچھ نہیں پتہ، ملازمین کو بھی اپنے گھر کا فرد سمجھنا چاہیے، اگر ہم کرن کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ جبکہ میں اب تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک بچی کو باہر لے جانا خطرناک تھا۔ بے شک خرم سمجھدار تھا، عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ بچی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا سکتے تھے، کیونکہ خرم اس کا کوئی سگا نہیں لگتا تھا، لیکن خرم جو چیز سوچ لیتا تھا اس کو ہی سر انجام دیتا تھا۔ خدا حافظ بول کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اب کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد خرم کوارٹر سے نکلتا ہوا نظر آیا تھا، اس کے پیچھے ہی سہمی سہمی سی کرن بھی موجود تھی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی، ورنہ کرن عموماً خرم سے راضی نہیں ہوتی، اس کے 100 نخرے ہوتے ہیں۔ وہ عمر میں کم ہے، اس لیے ہم اسے ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، ہمیشہ اسے لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، جیسے وہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ بیٹی ہوں۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں بھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میری آنکھیں بند ہونے لگ گئی تھیں اور میں کب بستر پر لیٹتے ہی سوئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ معمول کے مطابق صبح 10 بجے کھل گئی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو خرم آفس جا چکا تھا۔ میں حیران ہوئی، عموماً وہ صبح 11 بجے تک آفس کے لیے نکلتا تھا، عہدہ بڑھ جانے کے بعد اسے دیر سے آنے کی چھوٹ مل گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور خرم کو کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے میری کال ریسیو کر لی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں بھی میٹنگ میں ہوں، تم سے فری ہو کر بات چیت کرتا ہوں، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، یہ تاکید کرتے ہی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ جبکہ میں سر ہلا کر کھڑی ہو گئی تھی، یعنی آج اس کی میٹنگ تھی، جبھی وہ جلدی چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر میں کمرے سے باہر آئی تو کرن لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے معمول کے مطابق سلام کیا تھا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، اور نہ جب میں جاگتی تھی تو وہ مجھ سے ڈھیروں ڈھیرے باتیں کیا کرتی۔ میں اپنا سر جھٹ کر سیدھا کچن میں آ گئی۔ وہ 12 سال کی تھی، اس لیے میں اس سے چولہے کا کوئی کام نہ کرواتی تھی، صرف صفائی، برتن دھونا اور باہر کے چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور باہر آ کر کرن سے بھی پوچھا تھا کہ اس نے ناشتہ کر لیا، تو وہ سر ہلا کر بولی تھی، جی صاحب کروا کر چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج دوپہر تک آ جائیں گے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہیں بیٹھ کر میں نے پرسکون ہو کر ناشتہ کیا تھا۔ ابھی چند لمحے مزید گزرے تھے کہ میرا موبائل فون رنگ ہوا۔ میں نے موبائل فون دیکھا تو سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے میں نے اس نمبر کو اگنور کر دیا تھا، میں کبھی بھی انجان نمبر ریسیو نہیں کرتی تھی، اور خرم نے بھی کچھ دنوں سے مجھے تاکید کی ہوئی تھی
کہ تم کوئی بھی انجان نمبر نہیں اٹھانا۔ جب سے میرا عہدہ بڑھا ہے کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، کہیں تمہارا کوئی الٹا سیدھا دماغ نہ بنا دے۔ اس کی بات مان کر میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا بھی نہ تھا، مگر چند لمحے کے بعد میرا موبائل فون دوبارہ رنگ ہونے لگا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، ایک ہی نمبر سے بار بار فون آنا، کسی نہ کسی بات کا اندیشہ تھا۔ اگر انسان سے رونگ نمبر لگ جائے تو وہ محض ایک بار ہی کرتا ہے یا پھر 2 بار، لیکن میرا موبائل فون مسلسل بجتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کار ریسیو کر لی تھی۔ میں ہیلو کہتی جب اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی کہ عورت کو اپنے مرد سے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ بہتر ہوگا کہ اپنے گھر پر نظر ثانی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی اور تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ میں فوراً بولی کون بات کر رہا ہے؟ جواب دو، نام کیا ہے تمہارا؟ لیکن اب فون کاٹ دیا گیا تھا۔ میں نے واپس پلٹ کر دوبارہ فون بھی کر دیا تھا، لیکن میری کار ریسیو نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب موبائل فون بن رہا تھا۔ یقیناً میرا نمبر بلاک کر دیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، اس کی باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن شوہر، گھر، ان سب چیزوں کا کنیکشن نہ جانے کیوں مجھے اپنے ہی شوہر سے جڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا اور خود کو مثبت رکھا تھا، کیونکہ خرم مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرا عہدہ بڑا ہے تو کچھ لوگ تمہارا دماغ ضرور خراب کریں گے تاکہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور میں اپنے کام سے غافل ہو کر تم میں مصروف ہو جاؤں۔ اس لیے میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کے کسی کولیگ نے ہی کال کی ہوگی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ دنیا کو اس بات کا علم ہو چکا تھا جو میرے گھر میں چل رہا تھا، لیکن میں ہی ایک پاگل تھی جو سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد کرن کچن میں داخل ہوئی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی چال کو دیکھا تھا، وہ کافی لڑ کھڑا کر چل رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اب اس کے چہرے پر بھی گئی تھی۔ اس کی گردن پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ میں فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کرن ادھر آؤ بچے، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے اور یہ آپ چل کس طرح سے رہی ہو؟ جبکہ وہ فوراً ہی اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، باجی بس کل واک کرتے ہوئے تھوڑا گر گئی تھی، اسی وجہ سے چوٹ آ گئی ہے۔ آپ بھائی کو کہنا کہ مجھے واک پر نہیں جانا۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، اس کو میں نے رات بھی منع کیا تھا کہ تم بچی ہو، سونا چاہتی ہو، یقیناً تم نیند میں سو رہی ہوگی، اس لیے تم گر گئی۔ جاؤ اب آرام کرو، مجھے پتہ ہوتا تو میں تم سے کوئی کام کاج نہ کرواتی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی، بس آپ بھائی کو کہنا کہ مجھے واک پر نہیں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا دوپہر میں بھی مجھے لے کر جائیں گے، مگر مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً غصے سے بولی تھی، آنے دو، آج خرم کو اس کا دماغ تو میں درست کروں گی۔ بچی گر گئی ہے، اسے کوئی احساس نہیں، جاؤ تم آرام کرو۔ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ خرم کو واقعی احساس نہیں تھا، ایک چھوٹی بچی گر گئی تھی، لیکن اس کو مزید ڈرا دھمکا کر وہ گیا تھا کہ میں دوپہر میں آؤں گا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا اگر آج یہ دوپہر میں آیا تو اس کی ٹانگ کو بھی میں ایسے ہی لنگڑا کروں گی، پھر اسے احساس ہوگا کہ تکلیف ہوتی کیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا تیار کر لیا تھا، کہیں واقعہ وہ آ ہی نہ جائے، پھر بھوک کے لیے شور مچائے گا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 3 بجے گھر کی ڈور بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خرم کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اندر آ کر ماتھے پر پیار دیا تھا اور سوالیہ بولا، تم اس وقت جاگ رہی ہو؟ میں سمجھا سو رہی ہوں گی۔ میں نے سر جھٹک کر بولی، چھوٹی نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم دوپہر میں آؤ گے، تو اس لیے کھانا وغیرہ بنا رہی تھی۔ جاؤ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ جبکہ
وہ فوراً سے بولے ارے نہیں نہیں، بس میں واک کے لیے نکل لوں گا، پہلے میں تھوڑی واک کر لوں، اس کے بعد میں کچھ کھاؤں پیوں گا۔ جاؤ تم کرن کو بھیج دو، اب میں اندر آؤں پھر باہر جاؤں، بہت دیر ہو جائے گی۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی اتنی دوپہر میں تم واک کرو گی؟ پاگل ہو گئے ہو؟ چلو اندر کچھ کھاؤ پہلے اور پھر آرام کرو، صبح صبح چلے جانا، اب تھکن نہیں ہو رہی تمہیں؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا تم کتنی باتیں کرتی ہو، جا کر کرن کو بھیجو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس بچی کا گر گئی ہے، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہے، گردن پر بھی اس کے شاید چوٹ آ گئی ہے، پوری گردن لال سرخ ہو رہی تھی گردن، اور وہ بول کر گئی ہے کہ باجی مجھے واک پر نہیں جانا، اب کسی بچی پر زور زبردستی نہیں کروا سکتی، اور تم اندر چلو۔ جبکہ وہ بولا اس گھر کا مالک میں ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گا کہ کون کیا کرے گا، اگر میں کہوں گا تو تمہیں بھی واک کرنی پڑے گی، سمجھ آئی؟ اب جاؤ اور جا کے کرن کو بھیجو، میرے ساتھ الٹی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ٹون اچانک ہی تبدیل سا ہو گیا تھا، جبکہ میں اب تھوڑا سا گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں نے آج تک خرم کو اس ٹون سے بھی بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا، آنکھیں بھی لال ہو چکی تھیں، جبکہ میں گھبرا کر بولی خرم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بچی ہے، کچھ تو احساس کرو۔ لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے ایک طرف کیے وہ سیدھا کوارٹر کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی پیچھے کو جانا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے کے بعد وہ اس کا بازو تھامے زبردستی کوارٹر سے نکال کر لے آیا تھا۔ کرن بری طرح مچل رہی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ میں اب حیران ہو گئی تھی۔ کرن کے لیے تو کتنا مزہ تھا روزانہ باہر کی سیر، اکثر وہ مجھ سے کہتی تھی مجھے باہر گھومنا پھرنا بہت پسند ہے، پھر اس طرح کا مچلنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی نہیں جانا باجی باہر، مجھے بچا لیں، میں نہیں جانا چاہتی بھائی کے ساتھ۔ لیکن خرم نے اس کی ایک نہ سنی تھی، اور اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے خاموشی سے چلو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، اپنی صحت دیکھو، دن بدن موٹی ہوتی چلی جا رہی ہو، ابھی 12 کی ہو لگتی تم پوری 16 کی ہو، چلو۔ یہ کہتے ہی خرم نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اب وہ کافی ڈر سہم سی گئی تھی، اور اس کے ساتھ باہر جانے پر آمادہ ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنا سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو خرم مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا آج کرن واپس آ جائے، میں اس سے پیار سے پوچھوں گی آخر یہ کس طرح کی واک ہوتی ہے، اور تم لوگ اس پارک میں جاتے ہو تو پھر میں خود دیکھ کر آؤں گی کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کہیں یہ کسی لڑکی سے تو نہیں ملنے چلے جاتا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، عام عورتوں کی طرح میں بھی اپنے شوہر کو لے کر کافی جذباتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں گھومتی جا رہی تھیں، اور اب 5 بجنے کو آئے تھے۔ آخر یہ کون سی واک تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ ابھی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر خرم کو فون کرتی، اسی وقت گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی، یعنی خرم آ گئے تھے۔ فوراً باہر کی طرف بڑھی تھی، دروازہ کھولا تو کرن کافی نڈھال حالت میں کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، چہرہ بھی لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں سرخیاں تیر رہی تھیں۔ خرم مجھے دیکھتے ہوئے بولے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہو، جاؤ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، پھر آ کر مجھے کھانا دے دینا۔ خرم نے ہی اس کا بازو تھام کر سہارا دیا ہوا تھا، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر اسے تھام چکی تھی۔ میں اسے لیے سیدھا اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، اور اسے بستر پر لٹا کر اب اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خرم سے 2 ٹوک بات کروں گی، اس طرح کسی کی بچی کے ساتھ ظلم کرنا ناجائز ہے۔ کھانا دیتے ہی میں نے اس سے اس ٹاپک پر بات کرنے کی تھی، مگر وہ بلا فضول مجھ پر بھڑک اٹھا تھا کہ تم چپ رہو، تمہیں خود تو واک کرنی نہیں ہوتی، اور جو کر رہے ہیں انہیں تم ٹوک رہی ہو، اچھا ہے اس کا وزن کم ہو جائے گا۔
آگے جا کر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ موٹاپا انسان کو پریشان ہی کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو کوئی نہ کوئی بیماری اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ اچھی طرح اپنے آپ کو سماٹ کر کے ہمارے گھر سے چلی جائے۔ جبکہ میں نے حیرت سے خرم کو دیکھا تھا۔ ہاں، کرن تھوڑی موٹی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ لوگ باتیں بنائیں یا پھر اسے کوئی بیماری ہو جائے۔ وہ بلا وجہ غصہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے خاموش ہونے میں عافیت رکھی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ کرن اتنا تھک گئی تھی کہ اس نے ایک دفعہ بھی ہمارے پورشن میں چکر نہیں لگایا تھا، اور نہ میں نے اس معصوم کو بلایا تھا۔ صبح میں اٹھی تو آج وہ گھر پر بھی نہیں آئی تھی، یعنی اسے کافی تھکن ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ناشتہ وغیرہ کر کے اس کے لیے خود ناشتہ لے کر چلا جاؤں گا، اور ہمارے گھر کی فرد تھی جس کا خیال رکھنا ہم پر لازم و ملزوم تھا۔ اس کی ماں نے مجھ پر بہت بھروسہ کر کے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کرن کچن میں آئی۔ مجھے کام کرتا ہوا دیکھ وہ فوراً شرمندگی سے بولی، میں سو گئی تھی، آج اٹھا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے نہیں آئی۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں کرن، تم تھک گئی ہوں گی، چلو خیر اب تم آ گئی ہو تو یہ برتن سمیٹ لو۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باجی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باجی بھائی اچھے نہیں ہیں، وہ مجھے واک کے بہانے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک میرے شوہر اندر داخل ہوئے اور اس کا بازو تھام کر پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، چور کہیں کی، تم لوگوں کو میں کتنا دیتا ہوں، تمہاری ماں کو بھر بھر کے پیسے الگ، تمہیں الگ تنخواہ، اور تم میرے ہی گھر میں چوری کر رہی ہو۔ جبکہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اس طرح سے برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری اب ہمارے گھر میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بیچ میں آنے والی تھی تو انہوں نے مجھے بھی آنکھیں دکھا کر خاموش کروا دیا۔ جبکہ کرن روتے ہوئے ہمارے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنا سامان لینے بھی کوارٹر میں نہیں گئی تھی۔ جبکہ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اس نے میری گھڑی چوری کی ہے، تم جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جبکہ میں حیران و پریشان تھی کہ خرم کو دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے۔ وہ نہ میری بات سن رہے تھے، نہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دے رہے تھے، فضول کا غصہ کیے جا رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ تیار کیا تھا اور انہیں کروا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل کرن کی فکر ستا رہی تھی، نہ جانے وہ بچی کیسی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ بلا وجہ اس کی اماں مجھے باتیں سنائے گی، اور اگر میں نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو ان کا دل دکھ جائے گا، اور کسی بھی غریب کی بد دعا نہیں لینی چاہتی تھی۔ رات خرم آج بھی لیٹ آئے تھے اور آتے ہی اپنے لیپ ٹاپ میں مگن ہو گئے تھے۔ آج مجھے ان سے ڈھیروں باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی ہے، کیوں آئی ہے، خیر تو ہے؟ لیکن وہ میری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، دیکھ ہی نہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک ان کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی تھی اور وہ اپنا موبائل فون لے کر باہر چلے گئے تھے اور لیپ ٹاپ ایک ہی طرف رکھ دیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اچانک سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی طرف گھما لیا تھا، مگر جیسے ہی میری نظر سکرین پر گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں پر جو منظر چل رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے میں کٹ کے مر چکی ہوں۔ خرم ایسا کر سکتا تھا، وہ بھی اپنے ہی گھر کی ہاؤس ہیلپر کے ساتھ۔ خرم نازیبا ویڈیوز بنانے والی ایک ویب سائٹ کے ساتھ جڑ گیا تھا، جو معصوم بچوں کو اس غلط کام پر لگا رہے تھے اور انہی غلط ویب سائٹ پر ڈال رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بل بل بہنا رہے تھے
اور میں خوب روئی، اتنا کہ میری آوازیں بلند ہو گئیں۔ فوراً ہی خرم اندر آ گئے۔ وہ جب آیا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈیوائسز اور وہ میموری کارڈ میں نے اٹھتے ساتھ ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا اور ان کا گریبان پکڑ کر بولی، شرم آنی چاہیے تم جیسے گھٹیا انسان کو، ایک معصوم بچی کے ساتھ تم نے یہ سب کیا کیا؟ واقع بہانے تم یہ گناہ کروا رہے تھے۔ جبکہ وہ بولا، تم خاموش ہو جاؤ، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے، اس کام کے لیے بہت روپیہ پیسہ مل رہا ہے، ہم کچھ بھی ان دنوں میں اس سے بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اور میں تمہیں خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں آنے والے مستقبل میں تمہیں اور اپنے آپ کو بہت اونچے مقام پر رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ فوراً ہی پولیس کو انفارم کر کے انہیں اریسٹ کروا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بچی نابالغ تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ زور زبردستی ہوا تھا۔ میں بھی اپنی اماں کے گھر آ گئی تھی، وہیں بیٹھ کر میں نے خرم سے طلاق لی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے اس ویب سائٹ پر فوراً سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جتنے بھی بچوں کا حال ان لوگوں نے برا کیا تھا ان سب کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ اس ویب سائٹ کو بند کیا گیا اور اس کے چلانے والے ادارے کو بھی پکڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں جب بھی اپنے اس وقت کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بے حد افسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے ہی گھر میں یہ گناہوں کا کھیل چل رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے میری حفاظت کی اور مجھے اس گن سے محفوظ کر لیا تھا، ورنہ میرے شوہر کا بس چلتا تو وہ بھی مجھے بھی بس اسی غلط کام پر لگا دیتے اور انہیں کوئی شرم بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔